السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے 97 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بغیر دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو مت مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے وہ دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد کمزور اور چھوٹا شکار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالت احرام میں آزماتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسے ہاتھ سے پکڑ لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اگر چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ لیں، مگر اللہ رب العالمین نے اس کے قریب تک جانے سے منع فرما دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ تنالہ ایدیکم سے مراد شکار کے چھوٹے جانور اور ان کے بچے ہیں، اور رماحکم سے مراد شکار کے بڑے جانور ہیں۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے لیے، یعنی جس نے احرام باندھا ہے اور محرم ہو گیا ہے، نیت کر لی ہے عمرے کی یا حج کی، تو اس کو شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو وہ کہہ سکتا ہے، جب محرم ہو گیا ہے تو نہ شکار کے لیے کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکاری کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے،
اور نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہے، یعنی جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اور اس نے نیت نہیں کی ہے، نہ عمرے کی اور نہ حج کی، اور نہ اس نے احرام کی نیت کی ہے، نہ احرام باندھا ہے، اس نے شکار کیا ہو، تو اس میں سے محرم جو ہے، یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس نے نیت کی ہوئی ہے عمرے کی حج کی، تو وہ اس سے کھا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا تھا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ سب نے احرام باندھا لیکن میں نے نہیں باندھا تھا۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھ کو نہیں بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا۔ میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو، یعنی خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے، تو اپنے ساتھیوں کو جو احرام کی حالت میں تھے اور ان کو کہا کہ تم مجھ کو کوڑا اور میرا نیزہ اٹھا کر دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، خیر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ جو تھا اپنے آپ اٹھایا اور پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوا۔ پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا جو گدھا سامنے تھا، اس پر میں نے حملہ کیا اور نیزہ چبو کر اس کو روک دیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، یعنی اپنے ساتھیوں سے، انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ میں نے کہا، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کو شکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا، یعنی قتادہ کو کہا تھا کہ یہ شکار کا جانور ہے اس پر حملہ کرو؟ کسی نے، محرم نے، کسی احرام والے بندے نے جس نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی، کیا اس نے قتادہ کو کہا تھا کہ اس جانور پر حملہ کرو، یا اس کی طرف اشارہ ہی کیا تھا، یا کسی بھی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم نے کسی نے بھی اشارہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مدد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا تم بھی اس کو کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے، یعنی کچھ گوشت باقی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر میں نے دستی جو گوشت تھا وہ میں نے پیش کیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاٹ کر کھایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ جنگلی جانور، پرندے اور شکاری جانور ان کے پڑاؤ کے آس پاس اس طرح کثرت سے آ رہے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حالت احرام میں ان جانوروں کے شکار سے منع فرما دیا۔ فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ اس سے اللہ کو دیکھے بغیر کون ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شکار سے انہیں آزمانا چاہتا ہے جو ان کے پڑاؤ کے پاس آ رہے ہیں، چاہیں تو وہ اس کو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہ رہا تھا، اور جسے ظاہری اور باطنی طور پر ہاتھوں اور نیزوں سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ ان کو پکڑ سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ معلوم ہو کہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ملک میں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، سدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اس بات کے
معلوم کرا دینے کے بعد اور اس سے ڈرا دینے کے بعد زیادتی کرے. یعنی اب اس حکم کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کہ محرم کو، احرام والے بندے کو جس نے عمرے کی یا حج کی نیت کی ہے، تو اس کے معلوم ہونے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے شکار کرنا، اشارہ کرنا یا اس کے ساتھ، شکاری کے ساتھ شریک ہونا اور اس کی مدد کرنا حرام قرار دیا ہے. اور پھر جب معلوم ہو گیا، یہ حکم معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا، تو پھر بھی اگر کوئی زیادتی کرے اور ڈرا دینے کے بعد زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کی مخالفت کی، معلوم ہونے کے بعد مخالفت کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا، شکار کو مت مارنا. اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں البتہ چند چیزوں کو حالت احرام میں مارنا مستثنی ہے، یعنی حالت احرام میں چند چیزوں کو مارا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الغراب والحدات والعقرب والفارۃ والکلب العقور. 5 موذی جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے. کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے حرم میں. ایوب کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سانپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سانپ کے بارے میں تو کوئی شک اور اس کے قتل کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. باولے کتے کے ساتھ بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر وغیرہ کو بھی ملا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جانور تو باولے کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ ان تمام جانوروں پر کتے کے لفظ کا بھی اطلاق ہوتا ہے. واللہ اعلم. آگے ارشاد ربانی ہے لیذوق وبال امرہ عفى الله عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ. آگے ارشاد ربانی ہے ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کو مارے تو جو جانور اس نے مارا ہوا ہے، جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں سے فدیہ دینا ہوگا. مویشیوں سے یعنی جانور سے اسی کے جیسا ایک جانور فدیہ دینا ہوگا. مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر مارنے سے مراد یہ ہے، جیسا کہ فرمایا متعمدن ومن قتلہ منکم متعمدن، یہاں جان بوجھ کر مارنے سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کا ارادہ کرے، قصد کر رہا ہو اور اپنے احرام کو بھول گیا ہو، اور جسے یاد ہو کہ وہ حالت احرام میں ہے، پھر جان بوجھ کر وہ شکار کو قتل کرے تو اس کا معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جا سکے، کیونکہ اس طرح تو اس کا احرام ہی باطل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک غریب قول ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ایک غریب قول ہے، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ وجوب بدلہ کے سلسلے میں قصد و ارادے سے اور بھول کر شکار کرنے والے دونوں برابر ہیں. جس نے احرام کی حالت میں جان بوجھ کر شکار کیا ہے یا بھول کر شکار کیا ہے، دونوں برابر ہیں. امام زہری فرماتے ہیں کہ قصد و ارادے سے شکار کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، اور بھول کر شکار کرنے والے کے بارے میں سنت میں مذکور ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے
اس پر بدلہ واجب ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ، تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ سنت سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غلطی سے شکار کرنے والے کے لیے بھی بدلے کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے قصد و ارادے سے جان بوجھ کر ارادے سے شکار کرنے والے کے لیے بدلے کا وجوب ثابت ہے کہ اس کو بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ شکار کرنے میں جانور کی جان کا اتلاف ہے، شکار کرنے میں جانور کی جان چلی جاتی ہے، اور جان تو دونوں صورتوں میں تلف ہو جاتی ہے، خواہ کوئی جان بوجھ کر شکار کرے یا بھول کر شکار کرے۔ ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، لیکن بھول کر شکار کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو یا اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے اس کا بدلہ دے جو اس نے شکار کیا ہے، اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جو اس نے مارا ہے، یعنی جس جانور کا جس چوپائے کا شکار اس نے کیا ہے اسی کے جیسا جانور دے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ اس طرح کا جانور جو اس نے مارا ہے، اس میں اس کی دلیل ہے کہ اسی طرح کا جانور بطور بدلہ دینا واجب ہے، جس طرح کا جانور محرم نے احرام کی حالت میں قتل کیا ہو، بشرط یہ کہ پالتو جانوروں میں اس کی مثال موجود ہو، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے مثل کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ مثلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شتر مرغ کا بدلہ اونٹ، نیل گائے کا بدلہ گائے، اور ہرن کا بدلہ بکری ہے، اور اگر شکار کیے جانے والے جانور کی پالتو جانوروں میں سے کوئی مثال نہ ہو، یعنی کوئی جانور ہی اس کے جیسا نہ مل رہا ہو، پالتو جانوروں میں سے کوئی نہ مل رہا ہو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس کی قیمت مکہ میں تقسیم کر دی جائے، یعنی اس کی قیمت معلوم کی جائے کہ وہ کتنے کا ہے اور کیسا ہے، کیا قیمت ہے، تو اس کی قیمت مکے میں تقسیم کر دی جائے۔ ارشاد الہی ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے کریں گے، یعنی مثل کے بدلے اور غیر مثل کی قیمت کا دو عادل مسلمان فیصلہ کریں گے، دو شخصوں کو عادل مسلمانوں کو بلایا جائے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ امام ابن جریر نے ابو جریر کی روایت بیان کی ہے کہ میں نے حالت احرام میں ہرن کا شکار کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر کیا، حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ دو مسلمان بھائیوں کو لے آؤ جو تمہارا فیصلہ کریں، تو میں عبد الرحمن اور سعد کو لے آیا، تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ میں بدلے میں سرخ سفید رنگ کا ایک بکرا دے دوں۔ اللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہدیم بالغ الکعبۃ، قربانی کرے اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، قربانی کرے جس نے شکار کر لیا ہے وہ اسی کے جیسا پالتو جانور دیکھے، اس کی قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یعنی حرم میں پہنچائی جائے۔ کعبے پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اسے حرم میں پہنچا کر وہاں ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو حرم کے مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کعبے کے پاس جتنے مساکین جتنے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ فرمان الہی ہے او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، یا کفارہ دے اور وہ کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے، یعنی جب احرام کی حالت میں محرم اپنے قتل کیے ہوئے شکار کی مانند کوئی جانور نہ پائے، جو شکار اس نے کیا ہے جانور چوپایا پالتو جانور جو اس نے شکار کیا تھا احرام کی حالت میں، اگر وہ جانور اس کے جیسا بدلہ دینے کے لیے یعنی اس کو ذبح کرنے کے لیے نہیں مل رہا
نہ پائے یا خود شکار ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس کے مثل کوئی پالتو جانور ہو، یا اس نے ایسا کوئی جانور شکار کیا ہے جس کے برابر کوئی جانور ہے ہی نہیں، تو وہ یہ کام کرے، یا تو اس کا یہ کفارہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے یا پھر روزے رکھے۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ہدی بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، کہ جب کوئی محرم یعنی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ اگر اس نے ہرن وغیرہ کا شکار کیا ہو تو اسے مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، اور اگر اس کے پاس بکری نہ ہو تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اسے اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس نے 12 سنگا وغیرہ شکار کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہ گائیں ذبح کرے۔ اس کی اگر گائیں ذبح کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی بھی اس کو استطاعت نہ ہو تو 20 روزے رکھے، اور اگر وہ شتر مرغ یا نیل گائے وغیرہ شکار کرے تو اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کرے۔ استطاعت نہ ہو، اونٹ ذبح نہیں کر سکتا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے اور نہیں کر سکتا، 30 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر 30 روزے رکھے۔ اسے امام ابن ابو حاتم ابن جریر نے روایت کیا ہے، اور امام ابن جریر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر مسکین کو ایک ایک مد کھانا دے جس سے وہ سیر ہو جائیں، یعنی پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلائے، ایک ایک مد بھر کر ان کو کھانا کھلائے تاکہ وہ اس سے سیر ہو جائیں۔ ارشاد الہی ہے لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، یعنی اس پر یہ کفارہ ہم نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اپنے اس فعل کی سزا کا مزہ چکھے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا، جو وہ کر چکے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے معاف کر دیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اچھے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، اور جو کوئی پھر دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی جو اسلام میں اس کے احرام ہونے کے بعد اور اس تک حکم شرعی پہنچنے کے بعد اس کا ارتکاب کرے گا، دوبارہ کام کرے گا جبکہ اس کے پاس یہ حکم شرعی، یہ حکم پہنچ گیا اور اس کو ان باتوں کا علم ہو گیا، اسلامی احکام اس نے پہچان لیے، پڑھ لیے، سیکھ لیے، سن لیے، پھر بھی وہ دوبارہ اس کا ارتکاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا عفا اللہ عما سلف کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا اور ومن عاد فینتقم اللہ من کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ایسا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر ایسا کام کرنے کی صورت میں آپ کے علم کے مطابق کوئی حد بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا امام کو چاہیے کہ اسے سزا دے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے سے ہے، لیکن اسے اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کفارے کی صورت میں اس سے انتقام لے گا، اور یہ سعید بن جبیر، عطا اور جمہور سلف و خلف کا قول ہے کہ محرم جب شکار کو قتل کر دے تو اس پر بدلہ واجب ہے، اور پہلی، دوسری اور تیسری بار بلکہ بار بار ایسا کرنے میں کوئی فرق نہیں، نیز اس اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں کہ اس نے شکار بھول کر کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے۔ امام ابن جریر فرمانے الہی ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست بادشاہت کا مالک ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر کسی سے وہ انتقام لینا چاہے تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا، کسی کو وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اسے اس کی سزا سے بچا بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔
اسی کو عزت اور سر بلندی حاصل ہے۔ ذو انتقام جس کی معصیت اور نافرمانی کرے تو اسے سزا دینے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے تمام سمندری احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کی چیزوں کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، سمندر کی چیزوں کا شکار حلال کر دیا گیا ہے جو تر و تازہ شکار کیا جائے، وطعامہ اور اس کا کھانا، اور جو اس سے خشک نمکین بطور توشہ کے رکھ لیا جائے وہ حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت میں ہے کہ شکار سے مراد وہ ہے جس کا شکار کر لیا جائے، اور طعام سے مراد وہ ہے جسے وہ مردہ شکل میں پھینک دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اس آیت کی روح سے تمام سمندری جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، البتہ مینڈک اور مگرمچھ یا اسی قبیل کا کوئی اور جانور جو پانی اور خشکی دونوں جگہ زندہ رہ سکتا ہو، ان کی حلت میں اختلاف ہے۔ مزید یہ کہ ان سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ پانی سے جدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور اگر چند لمحے زندہ رہیں بھی تو بھی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مچھلی ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکی ہو، ہر حال میں حلال ہے، اور اگر زندہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ چند گھنٹے ہی، چند ساعت ہی، چند منٹ ہی زندہ رہتی ہے، پھر بعد میں وہ خود بخود مر جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، لوگوں یہ تمہارے نفع اور خوراک کے لیے ہے۔ وللسیارہ سیار کی جمع ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دریا کے قریب رہتے ہیں یا دریا میں سفر کر رہے ہیں۔ دیگر ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ تازہ شکار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دریا و سمندر کے پاس رہنے والوں میں سے اس کو شکار کریں، اور اس کا کھانا جو جانور اس میں مر جائے یا اس سے شکار کر لیا جائے، اسے نمک لگا لیا جائے اور ٹکڑے بنا لیے جائیں تو وہ مسافروں اور دریا اور سمندر سے دور لوگوں کے لیے زیادہ راہ ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد وغیرہ کا یہی قول ہے اور ان سے یہی مروی ہے۔ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کا سردار مقرر کیا۔ یہ 300 آدمی تھے، اور کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا۔ راستے میں ہمارا زیادہ راہ جو تھا، یعنی کھانے پینے کا سامان جو تھا، ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کریں، سب لوگ اپنا اپنا کھانا جو ہے، اپنا جو باقی بچا ہے کھانا وغیرہ، وہ لا کر اکٹھا کریں۔ ایسا ہی کیا گیا تو کل زیادہ راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے، یعنی کسی کے پاس 2 کھجوریں، کسی کے پاس 3 کھجوریں، اور ساری 300 آدمیوں کی کھجوریں ملا کر
2 تھیلے جمع ہوئے. ابو عبیدہ کہتے ہیں ان میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے. ابو عبیدہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ابو عبیدہ ہم کو تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گیا تو سب کو ایک ایک کھجور، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہونے والا تھا، جو 2 تھیلوں کے اندر کھانا وغیرہ تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے ایک ایک کھجور دینی شروع کر دی، ایک دن میں 1 کھجور دیتے. وہاب کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ 1 کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا، یعنی کیسے گزارا کرتے ہوں گے تم؟ تو انہوں نے کہا جب وہ بھی نہیں رہی تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 1 کھجور کی کتنی قیمت تھی، اور وہ 1 کھجور بھی ہمارے لیے غنیمت تھی. اللہ اکبر. وہ کھجور ہم پورا دن کھاتے تھے، اور جب ختم ہو جاتی تھی، اس کے اوپر سے گودا ختم ہو جاتا تھا، تو ہم اس کو گٹھلی کو چوستے رہتے تھے. کہتے ہیں جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی اور ہم کو 1 کھجور بھی نہیں ملی، تو پھر ہم کو اس کھجور کی قیمت معلوم ہوئی، اور ہم نے اس 1 کھجور کو بھی غنیمت سمجھا. پھر کہتے ہیں جب ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہے. لشکر کے لوگ 18 دن تک اسی میں سے کھاتے رہے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کاٹا، بنایا. کہتے ہیں اس اتنی بڑی مچھلی میں سے ہم 18 دن تک 300 لوگ کھاتے رہے. پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں. پھر اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل جاتا تھا. یعنی اتنی بڑی اس کی پسلیاں تھیں، جب پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا اور پسلیوں کی بلندی تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. آگے ارشاد ربانی ہے. تو معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں جنگل کا شکار کرنا حرام ہے، لیکن سمندر کا شکار جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اس آیت میں قیاما للناس کے 3 الگ الگ مطلب لیے جا سکتے ہیں، اور وہ تینوں ہی درست ہیں. فرمایا الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبے کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے. جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیے جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا. امام بخاری نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر کالا حبشی کعبے کو ویران کرے گا، کعبے کو منہدم کرے گا، ویران کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن کعبے کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ. یعنی جتنی بھی لوگ کوششیں کریں گے، بڑی سے بڑی طاقتور اور مضبوط قومیں اگر کعبے کو ڈھانا چاہیں گی اور حملہ کرنا چاہیں گی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل ابرہہ کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا ہر اس قوم اور حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبے کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گی، یعنی کعبے کو خراب کرنے کی یا ڈھانے کی یا حملہ کرنے کی کوشش کرے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. الناس سے مراد نمبر 2، الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹے والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے اور یہ سب کچھ کعبے کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا. حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے 3.5 سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے. اس طرح کعبہ
پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ نمبر 3، الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے آب و یاہ وادی میں کعبے کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ اقصائے عالم سے حج و عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا۔ امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے۔ اگر وضو کر لیں، تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں سفر میں، اگر وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل، ماؤہ هو الطہور ماؤہ الحل میتہ۔ فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر کا پانی جس کونے سے لے لیں، جس کنارے سے لے لیں، بیچ میں سے لے لیں، پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جتنے بھی جانور ہیں یا اس کا جتنے بھی ہیں، مچھی ہے، جتنے بھی جانور ہیں وہ سب حلال ہیں، چاہے وہ مرا ہوا ہی باہر دیکھا گیا ہو، کنارے پر دیکھا گیا ہو۔ اس حدیث کو امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری اور ترمذی وغیرہ اور دیگر کئی ائمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے۔ خشکی کا، جنگل کا شکار تم پر حرام ہے، حالت احرام میں تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالت میں شکار کرنا حرام ہے، لہذا جب کوئی محرم یعنی احرام کی نیت کر لی اور احرام باندھ لیا ہے، قصد و ارادے سے شکار کرے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اسے تاوان، اس کو بدلہ ادا کرنا ہوگا، یا غلطی سے شکار کر لے تو بھی اس کو بدلہ تاوان ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال شکار جس طرح بھی کیا ہو، اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ مردار کی طرح ہے۔ اس شکار کا محرم اور یا غیر محرم دیگر سب لوگوں کے لیے بھی کھانا حرام ہے۔ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو اور وہ محرم کے کو بطور ہدیہ دے دے، کسی غیر محرم نے، یعنی اس نے احرام کی نیت نہیں کی ہوئی، احرام نہیں باندھا، اس نے شکار کیا ہے اور وہ محرم کو بطور ہدیہ دے دے، تو اس صورت میں اگر غیر محرم نے محرم کو ہدیہ دینے کی نیت سے شکار کیا ہو، یعنی اگر غیر محرم نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اور نیت نہیں کی ہوئی، اس نے اس نیت سے شکار کیا ہے کہ میں یہ جو احرام جنہوں نے باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، تو میں ان کو ہدیہ دے دوں گا تاکہ ان کو بیچاروں کو بھوک نہ لگے، اور ان کو یعنی پیٹ بھرنے کے لیے یا کھانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو دے دوں گا۔ تو اگر اس نیت سے بھی شکار کیا ہو تو پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ صعب بن جسامہ کی حدیث میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام ابوا یا ودان میں ایک نیل گائے پیش کی تو آپ نے اس کے ہدیے کو لوٹا دیا، آپ نے واپس کر دیا، اور جب اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، بے شک ہم نے ہدیہ اس لیے واپس کیا ہے کہ بلا شبہ ہم محرم ہیں، یعنی احرام میں ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم نے نیت کی ہوئی ہے، ہم محرم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ناراض نہ ہو، اور اس کا چہرہ بدل گیا ہے، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، واپس کر دیا، تو پھر آپ نے وضاحت کر دی۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور یہ بہت سے الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس سے استدلال یہ ہے، اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا تھا کہ اس نے یہ شکار شاید آپ کے لیے ہی کیا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور جب شکار کر لیا اس لیے کہ آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا، آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ اس نے ہمارے لیے کیا ہے، احرام والوں کے لیے کیا ہے،
تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اگر اس نے شکار محرم کی نیت سے نہ کیا ہو تو پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ اگر اس شخص نے اس نیت سے نہیں کیا کہ میں احرام والے لوگوں کی مدد کروں گا اور ان کا پیٹ بھروں گا اور ان کو کھلاؤں گا، یہ اس کی نیت نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی محرم کی مدد کے اس نے شکار کیا ہے، تو وہ ہدیہ لا کر محرم لوگوں کو دے، کھانا وہ کھانے کے لیے دے تو جائز ہے، کیونکہ حدیث ابو قتادہ میں ہے کہ وہ حلال تھے اور وہ محرم نہیں تھے، کہ انہوں نے ایک نیل گائے کا شکار کیا، ان کے ساتھی محرم تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس شکار کے کھانے میں توقف کیا، رک گئے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا هل كان منكم احد اشار اليها او اعان في قتلها قالوا لا قال فكلوا واكل منها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا اسے قتل کرنے میں اس کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے جواب دیا جی نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اسے کھا سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ، فرائض کو ادا کرو، اور جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ ان آیات میں جنہیں اس نے تمہارے نبی پر نازل فرمایا ہے، اس نے تمہیں شراب، جوئے، بتوں، 500 اور حالت احرام میں جنگل کے شکار سے منع فرمایا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری نافرمانی کی سزا دے گا اور اطاعت کی جزا دے گا۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ للناس کے بارے میں آپ کو الناس سے مراد 3 چیزیں بتا چکی ہوں، اور وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، آپ اگر چاہیں تو پیچھے سے سنیں۔ الناس سے مراد میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو بھی اس نے اسی طرح نظام بنا دیا ہے جیسا کہ کعبے کو اس نے نظام بنایا ہے۔ ان سب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رک جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی اور روکنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دین کے نشانات اور بندوں کے امور کے مصالح بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، حرمت والے مہینے، قربانی اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوں، ان عربوں کے لیے جو ان کی تکریم و تعظیم کرتے تھے، اس سربراہ کے قائم مقام بنا دیا ہے جو اپنے پیروکاروں کے امور کی نگہداشت کرتا ہو۔ کعبے سے مراد سارا حرم ہے، کعبے سے مراد سارا حرم ہے۔ اسے حرام اس لیے کہا جاتا ہے، حرام اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شکار کرنا، کانٹوں کو توڑنا اور درختوں کو کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح کعبے، عزت والے مہینے، قربانی اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے نظام حکومت کی طرح بنا دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے امور و معاملات کی درستگی کا انحصار انہی پر تھا، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حج و مناسک کے نشان اور نماز کا قبلہ بنا دیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو خوب جانتا ہے، اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں نے ان چیزوں کو تمہارے لیے قیام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ جس اللہ نے تمہاری دنیاوی مصلحتوں کے لیے ان چیزوں کو قوام بنایا ہے، اور وہ تمہارے نفع اور نقصان سے بھی خوب آگاہ ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہیں اور کون سی تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے امور و معاملات میں سے کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں۔ اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے تاکہ نیکوکاروں کو اس کی نیکی کی جزا اور بدکاروں کو ان کی برائی کی سزا دے۔